ਹੋ ਬਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਉਹ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਲਾਲੀ ਸਈਆਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਾਲੀ ਸਈਆਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕੜੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰ ਕੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਏਥੋਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ। वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ओ कौन है कौन है कौन है? बाबा जी ओ भट्टी साहब कैसे आप? बस मैं गुजर रहा था, सैफ अल मुलूक की आवाज़ सुन के मैंने कहा चलें आपसे कोई गपशप ही लगा लूँ। कैसे हैं आप? ओ बड़ी मेहरबानी जनाब, आप भट्टी साहब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं क्या दसा तुसा जी क्या बाज ये निके मुँह बहुत तंग कर रहे हैं। चलें छोड़ें, बच्चे हैं जी, वो तो करते रहेंगे तंग। मैं बताता चलूँ, अपने सामीन को भी बता दूँ ना कि प्रोग्राम हमारा बाबा बोर्ड जो है वो शुरू हो गया है जी। और बाबा बोर्ड की 2 प्रोग्राम जो है ना वो सामीन ने सुने भी हैं और हमारे सोशल मीडिया पे चले भी हैं, और काफ़ी पसंदीदगी का इजहार किया है जी। बाबा जी आपकी बातों से लोगों ने बड़ा सबक भी सीखा है, लोगों ने एंजॉय भी किया है, और ख़ास तौर पे नईम शाह जो है उन्होंने सऊदी अरब से आपको बहुत बहुत सलाम कहा है, और उन्होंने जो है कहा है जी कि हमें बड़ा मज़ा आता है आपका प्रोग्राम देख के। तो नईम शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जो सामीन हैं हमारे या जो नाजरीन हैं जो सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, आपके पैगामात हमें मौसूल हुए हैं हमारे फेसबुक पेज पे, आपके कमेंट्स हमें मिले, तो आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबा जी आप सुनाएं, क्या हाल है आजकल, क्या हो रहा है? ओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। और ये जो आप बता रहे हैं नईम शाह साहब सऊदी अरब में हैं जी जी हैं जी, बड़े अच्छे बंदे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह जी, आप हमको याद करते हैं और सऊदी अरब में बैठे हुए हैं जी। और वहाँ पे कोई हमारे लिए कोई खजूरें शजूरें भी भेज दिया करें कभी, क्या संभाड़िया से सिर्फ गिटका ही कर सो हैं? वो भी पढ़ने के लिए। अच्छा खैर, यानी वही बताएं, पिछले दिनों कोई गायब रहे, आप कहीं गए हुए थे कोई शहर आगे पीछे? ओ बस क्या बताइए तुसा अपना भट्टी साहब, कभी कभी जाना पड़ जाता है शहर भी जी, काम पड़ जाता है ऐसा जी जी जी। ओ मैं क्या बताऊं आपको, मैं बस शहर में चला गया। अच्छा, इधर है ना रावलपिंडी में चला गया। जी जी। तो मैं आपको क्या बताऊं कि बस उधर आपको पता है हम जो असल ग्रामीण लोग हैं ना जी जी, हम तो शहर में चला जाए ना चले जाएं, तो बस ये कि शहर वाले भी हमें जो है ना समझते हैं कि पता नहीं ये कोई बाहर अंदर आ गया है। अच्छा, वो ऐसी बात नहीं है भाई, हम सादे लोग हैं, हमारी वजह से ही भट्टी साहब हमारा जो पठवारना कल्चर है ना जी जी, वो कायम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बुजुर्गों की वजह से ही सारा कुछ है। अब कैसे गए, कैसे बस वगैरह में गए थे, कैसे गए? हाँ मैं उधर देखें बस पर गया था, तो मैं उधर जाके ना तो सड़क पे खड़ा हो गया, बस स्टॉप नहीं होता। अच्छा, कुछ अरसा बेबस रहे हैं? बेस बात बहुत बेबस जी, बेबस तो मैं अपनी बुढ़ी ने थो बड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ये हमारी बुढ़ी नहीं जो। अच्छा, अब सारे ऐसे होते हैं वैसे। ये जब सेन में बैठी होती है ना बेड़े में, जी जी, तो उसके पास से मेरा गुजरना पता कैसे होता है, जैसे आप नया हुरमत से गुजर रहा। अच्छा, हाँ जी, बड़ी सख्ती है फिर। बहुत जी, बहुत तंग करनी है जी। मैं क्या भाई वो बस वो भी बुढ़ी हो गई है जी, उसने अभी हड्डियाँ शड़ियाँ दर्द करनियाँ रहनियाँ नहीं, कोई आपकी ऐसी हरकतें होंगी ना तो जिसकी वजह से फिर डांट पड़ती है आपको, तो छुप के जाना पड़ता है। मेरी क्या हरकतें हैं जी, मैं क्या मतलब बतखों के साथ खेलता हूँ, क्या करता हूँ मैं इस उम्र में, क्या सारा दिन तो मैं इस बोर्ड के नीचे बैठा रहता हूँ। अच्छा मैं शहर चला गया। अच्छा, वो मुझे उधर कोई काम था जी, तो मैं उधर चला गया। मैं ये है ना पिंडी में मरी रोड है इधर, जी जी, वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ा था। अच्छा, तो बस स्टॉप पे रश भी बड़ा था। हाँ जी, मैं भी उधर खड़ा था, और उधर से एक बस आई है, और हाय भट्टी साहब बस के बीच में भी इतना रश था कि मैं क्या आपको बताऊं। वो वाली तो नहीं जो ग्रीन बसें शुरू हुई हैं आजकल? हाँ जी, बहुत रश था। वो मुफ्त कर दिया है तो और ज्यादा लोग
झूले लेने भी बैठ जाते हैं कहीं। हाँ झूले भी ले रहे थे ना, तो वो बस मेरे पास आकर ही खड़ी हो गई। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद फिर ना मुझको धक्के लगने शुरू हुए लोगों के, और मैं बस के अंदर था। अच्छा। हालांकि मैंने उस बस में नहीं जाना था, हमें धक्के मार के मुझे चढ़ा दिया जबरदस्ती। हाँ ज़बरदस्ती। और मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर वो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा पता नहीं इसका टिकट कितना होगा। वो फिर मुझे लड़का कहता है बाबा जी इसमें टिकट कोई नहीं है। हाँ जी, मुफ्त है बिल्कुल। ये मुफ्त है। मैं कहा अच्छा तो फिर तुम किधर जा रहे हो? हनी मैं तो वैसे ही सैर कर रहा हूँ। और मैंने कहा बेवकूफ़, ये मुफ्त का मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई आप सारा दिन इधर ही चक्कर लगाते रहो। हाँ बिल्कुल, बस में बैठते रहो। हाँ जी। ऐसा ही, इसलिए बहुत ज़्यादा रश हो गया। नहीं, कुछ लोग जो ना ज़रूरी कामों के सिलसिले में आगे जाना आना होता है, उनका तो जस्टिफाइड है, लेकिन जो खाली सैर के लिए और फजूल उसके लिए वक्त बर्बाद करने के लिए लोग भी तंग होते हैं, और हुकूमत की देखें ज़राए भी ज़ाया होते हैं इस तरह से। अच्छा फिर उसमें रश बहुत था। हाँ जी जी जी। मुझको फिर आगे जाकर वो बस जो है ना कहीं खड़ी हुई है, तो फिर मुझको ऐसे धक्के लगे हैं। अच्छा। और मैं नीचे सड़क पे गिरा हुआ था। नहीं तो मुझे पता है आपकी चुक भी ठीक होगी फिर उससे। हाँ चुक तो बाकी होड़ी चुक के ला गया। मैं उधर गिर गया। अच्छा। हालांकि मैंने उधर उतरना भी नहीं था। अच्छा। हाँ जी हमें बस धक्के में मुझे भी उतार दिया। ओहो, तो फिर तो जहाँ जाना होगा उसका पता ढूंढने में मुश्किल पेश आई हाँ होगी। नहीं मेरा फिर वो बड़ा काम खराब हो गया ना। ये जो अच्छा। मेरी पग है ना ये पगड़ी, जी जी। ये तो बाद में खरीदी थी मैंने, और वो भी गायब हो गई थी। ओहो अच्छा। और फिर मेरी कमीज फट गई। अच्छा। हाँ जी इतना रश था। फिर मैंने ना अखबार लपेट लिया। इसका मतलब फिर अब हमारे वो बेजी से तो बड़ी डांट पड़ी होगी फिर घर जाके। हाँ जी मैंने अखबार लपेट लिया था ना, कमीज तो सारी मेरी फाट फूट गई थी। वो तो लोग इकट्ठे हो गए होंगे खबरें पढ़ने के हाँ लिए। खबरें बिल्कुल जी सारे। कोई कहे चाचा जरा बाजू ऊपर करना, मैं तका था फिल्म कड़ी लगी है सर में। घूम के थोड़ा दिखाएं अगली खबर हाँ, पढ़नी। मुझको खड़ा करके खबरें पढ़नी शुरू हो गई जी। अच्छा। हाँ ये तो मेला लग गया होगा फिर। हाँ जी बड़ा मेला लग गया। उन्होंने कहा कोई चाचा मुझे चाचा अच्छा, आपको ना मेला लगाने का शौक है, जैसे बोर्ड के नीचे भी कई दफा मेला लगा होता है, कई दफा मैं गुजरता हूँ रश होता है लोगों का आपके इर्द गिर्द। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह वो गुड़ के नज़दीक मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती है ना, हाँ जी। इस तरह मेरे पास भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जी और क्या बताएं जी इधर मसाइल बस करते रहते हैं ना। जी जी। अच्छा फिर हमारे जैसे सादे बंदे को देखे एक उधर माई आ गई सड़क पे। अच्छा। वो मुझे कहती है, उसने काफ़ी सामान चुका हुआ था। अच्छा। हाँ जी। तो वो मुझे कहती है अपना बाबा जी ये ज़रा माड़ी गठड़ी पकड़ लें। अच्छा। मैंने पकड़ ली। फिर मुझे कहती है ये माड़ी टोकरी भी पोड़ी किनो। अच्छा। मैंने वो भी पकड़ ली। फिर कहती है अच्छा ये जो हमारा बच्चा है ना इसको भी ज़रा पकड़ लो। ओहो अच्छा। और मैं वो भी पकड़ लिया। वो बच्चे तो अपना काम दिखा दिया खैर। अच्छा। अखबार गीली हुई या? मैं कहा भाई माई लगता है बच्चे लालम लाया। यूं ही बच्चा मेरे पास आया उसने काम दिखा दिया। ओहो। फिर सारा सामान मुझको उठा दिया जी। वो माई बड़ी तेज थी। अच्छा। फिर मुझे कहती है अपना बाबा तेरा नाम क्या है? मैं कहा माई माड़ा ना टंगना को और शायद रह गया तो टंगी छोड़। अच्छा। और मैं कहा भाई ये क्या तुसा सारा सामान चुका दिया है। हाँ। और ये बच्चा भी मुझको उठवा दिया, ये पकड़ लो इसको। वो सारा मेरा अखबार भी सारा। फिर मैं गांव में पहुंचा जी। जाकर कपड़े शपड़े बदले, फिर जाकर ये पगड़ी भी और ली मैंने। फिर जाके अब मैं फिर बोर्ड के नीचे आके बैठ गया हूँ। नहीं तो शहर में फिर वहाँ जो आपने किसी को मिलने जाना था, क्या काम क्या था आपका वहाँ? और मैं गया था जी एक बड़ा अफसर था उससे मिलना था। अच्छा। और मुझे आपको पता है गांव में काम दूसरों के काम करता हूँ मैं। अरे गांव वाले तो ज़्यादातर पटवारियों से मिलते हैं आके। पटवारी आजकल बस वो भी अब सारा वो कहते हैं जी पता नहीं कंप्यूटर आ गया है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब वो पटवारी जो है ना कंप्यूटरी हो गए है जी। वो अब उनका जो दिहाड़ी है ना वो अब ख़त्म हो गई है। हाँ कंप्यूटरवारी हो गया। कंप्यूटरी। हाँ जी। तो मैं जनाब उधर बड़े अफसर अब कई लोग मेरे पास आते हैं ना गांव में। हाँ जी काम शाम भी हमारे बच्चे को दाखिला दिला दें फलां कर दें। वो फिर मुझको भेजते हैं कि बाबा बोर्ड जी तुसा जाओ ना जरा तुसा गछो था जरा हमारा भी काम करिए आप किनो जी।
تو پھر جناب میں ادھر چلا گیا. اچھا اب جب بھی یہ بڑے افسروں کے پاس جانا ہوتا ہے نا جی، جی جی ایک تو ہمارے ملک میں یہ بڑا ہی مسئلہ ہے. ہوں اور میں جب بھی جاتا ہوں، وہ باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چپڑاسی جو ہوتا ہے. اچھا میں پوچھا بھائی بڑے صاحب ہیں؟ ہوں وہ کہتا ہے میٹنگ میں. اچھا اور میں کہا میں تو پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، ابھی ایک ہفتہ میٹنگ ہی چل رہی ہوں ہے جی، اور کبھی میٹنگ میں ہی رہتے ہو. ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو بڑے بڑے افسر ہیں نا جی، ہوں یہ بچپن میں چھلے میں ہوتے ہیں اور بڑے ہو کے میٹنگ میں ہوتے ہیں. ہاں جی، اب میٹنگوں میں ہر وقت میٹنگ میں بھائی مسئلے تو حل ہوتے نہیں ہیں، ہاں تو کام میٹنگ کرتے رہتے ہیں. اور پھر مجھے چکر لگوا کے تو یہ کام کرتے ہیں. اور بھائی میں یہ کہتا ہوں لوگوں کے کام اگر خود ہو جائیں نا پٹھی صاحب، ہاں جی خود اگر کر دیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے پاس آ کر خجل خوار ہونے کی. بس ان میٹنگز کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے کہ نشستند گفتند برخاستند. ہاں جی. ہاں جی. اور ایک دفعہ میں نے پھر پکڑ لیا نا، اچھا کیونکہ میں ہوں ذرا سیدھا سا بندہ. ہوں وہ میں دوبارہ آیا پھر گھنٹے بعد کوئی باہر کوئی ہوٹل سے کھانا شانا کھا کے، ہوں میں نے کہا ہاں بھائی وہ بات سنو چپٹاسی، ہوں بتاؤ اب وہ کدھر ہے بڑے صاحب؟ ہوں کہتا جی ابھی بھی میٹنگ میں. اچھا اور میں کہا یہ کیا میٹنگ میں ہی پیدا ہوئے تھے یا ادھر ہی انہوں نے فوت ہونا ہے؟ کہ یہ میٹنگ میں ہی رہتے ہیں ہر وقت. اچھا میں کہا ادھر میں اندر گیا تو وہ کرسی پہ لیٹ کے اپنا خراٹے لے رہے تھے. اچھا ہاں جی. وہ پھر میرے ساتھ کیا پتہ خواب میں کوئی میٹنگ چل رہی ہو ان کی ہاں ضروری. میں میٹنگ چل رہی، پتہ چلا جی وہ آرام کر رہے، باہر اس کو کہا ہوا ہے میٹنگ میں. میں نے کہا وہ میٹنگ میں نہیں ہے، وہ نیندر میں. تو یہ حال ہے جی ہمارے ملک میں اس طرح. یہ دیکھیں نا جی اپنا پٹھی صاحب، یہ ہمارے کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ لوگ دیکھیں وہ اپنی کرسی پہ سو رہا ہے، باہر اس نے چپٹاسی سے کہا ہوا ہے کہ صاحب میٹنگ میں. بس دیکھیں تبھی تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے نا جی. اتنے گورنمنٹ تو اپنے ذرائع جو ہے وہ دے دیتی ہے استعمال کے لیے، لیکن کچھ ایسے لوگ، کچھ عاقبت اندیش لوگ جو ہے نا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہمارا ملک ترقی نہیں کر پاتا اور لوگوں کے مسائل جوں کے توں رہتے ہیں. تو بس یہ بڑی حد تک دیکھنے جی ہم لوگوں کا بھی قصور ہے. ہم لوگ بھی جو ہے نا پھر اس پہ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں سائڈ سے کہ جی ہمارا کیا کام ہے. اگر کوئی بندہ سٹینڈ لے کھڑا ہو جائے وہاں پہ جا کے اس کو سنائے کہ بھائی آپ کی ڈیوٹی کے اوقات ہیں، آپ نے جو تنخواہ لی ہے یا جو لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اور جو عوام کے جو ٹیکسز ہیں ان کے پیسوں سے ملتی ہے، تو ایک طرح سے تو خادم ہوئے، وہ افسر تو نہ ہوئے. او مارا ایک شعر لکھا ہوا ہے جی پنجابی میں لکھا ہوا ہے. اچھا وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں ان افسروں کے بارے میں بھی ایک ہے بات. اچھا ہاں جی ذرا سنیں. ارشاد ارشاد. با نقلی چیزاں کھا کھا اساں سارے موئی جانے ہاں. اچھا نقلی چیزاں کھا کھا اساں سارے موئی جانے ہاں. مجھاں گاواں چھڈ کہتا ڈبے چوئی جانے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی. جی جی ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪੁਰਾ ਅਸ਼ਨਾ ਸੀ. ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸ਼ਨਾ ਸੀ. ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੁੰਬੇ ਲੈ ਲੈ ਛੱਡੀ ਤੇ ਖੋਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ. صحیح ہے بالکل. اگلا شعر ہے جناب. اچھا ابھی باقی ہے؟ ہاں جی ابھی ایک ہے. میں کہا کھوتے کے بعد ختم ہو جائے گا شاید. نہیں ختم کدھر. ہاں جی اگلا شعر ہے کہ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ. صحیح ہے. ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਉਹਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ. ਕੰਮ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ. ਕਣਕਾਂ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ تمہیں بوئی جانے. واہ جی واہ واہ بالکل صحیح کہا ہے جی آپ نے. ایسا ہی ہے. جی ایسے آسے عمر گزاری، ایسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں. میں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا تے آیاں جدوں بہاراں. واہ واہ. اچھا یہ بتائیں کہ جب وہ آپ جو قصہ سنا رہے تھے بس سے اترے ہیں وہ سارا قصہ، تو وہ کسی سنا ایڈریس بھی کسی نے غلط بتا دیا تھا آپ کو، غلط گائیڈ کر دیا تھا؟ بتا دیتے ہیں نا جی ہم لوگوں کے ساتھ کسی سے پتہ پوچھے نا. آج کل تو پتہ نہیں کیا نظام ہو گیا ہے، وہ آپ کو موبائل کے اوپر ہی سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے. وہ ہمارے زمانے میں تو پتہ کیا کیسے پتہ بتاتے تھے. جی
وہ کہتے تھے بھائی بات سنو، تم نے جانا ہے بس پہ بیٹھ کے، اگے ایک آئے گا اتنے بابا بورڈ بیٹھا ہو سی، اچھا اتنے اتر جانا ہے، اچھا تو بابے بورڈ نے سلام لینا ہے، وہ لازمی سلام لینا، تاکہ پھر اگے تساں جلنا ہے، آگے جا کر پھر تم نے ایسے کھبے مڑ جانے، اچھا ہاں جی، کھبے مڑ کے پھر تس نے سجے مڑ جانے، ٹھیک ہے، سجے مڑ کے پھر کھبے مڑ جانے، پھر سیدھا جانے، ٹھیک ہے، آگے جا کر ایک آئے گا کھمبا، اس کھمبا جو ہے نا اس کے نیچے ایک لیلا بتا ہوگا، ٹھیک ہے جی، جی اس لیلے سے پوچھنا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے تو لیلے کی زبان آنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں ایسے ایڈریس بتاتے تھے کہ وہ ادھر اس سے جا کر پھر تم نے مجھے فون کر دینا، اتنا سارا بتا کے کہتے تھے بس آگے جا کے مجھے فون کرنا، میں آ جاؤں گا۔ جی جی، تو آج کل تو سنا ہے جی یہ کوئی گوگل شوگل آ گیا ہے، یہ گوگل کیا ہے جی؟ بس دیکھیں جی معلومات آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں نا۔ اب دیکھیں ہم پہلے اخباریں پڑھتے تھے، کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا، آج کل بھی اخبار پڑھتے تو ہیں لیکن بڑا کم ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ اچھا، تو گوگل جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے اوپر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لینی ہو تو آپ اس کو کہہ دیں گے، وہ آپ کو ساری تفصیل بتا دیتی ہے وہاں۔ تو اس طرح کے تو بڑے اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور بڑی چیزیں آ گئی ہیں، بڑے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن اس کا نقصانات بھی بڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اچھا، میں سمجھ گیا ہوں۔ جی جی اور میں ایک دفعہ وہ ہمارا ہے نا ادھر لڑکا یو کے میں، جی جی، وہ ادھر بھی میں گیا تھا ایک دفعہ، اچھا یہ کوئی 4-5 سال پہلے، اچھا، تو ادھر مجھے انہوں نے لگا دیا تھا، اس کو کہتے تھے وہ ٹام ٹام ہے جی، کوئی چاچا کہیں گھوم نہ جائے، ہاں جی، تو وہ لڑکی بولتی تھی اس میں سے اب ادھر کھبے ہو ہاں جاؤ، پورا پتہ دیکھیں نا بتا دیتے ہیں ایسے۔ سجے ہو جاؤ، پھر مجھے تو پتہ نہیں اس نے کوئی اور چیز لگا دی تھی، اچھا ہاں جی، کوئی پٹواری بولتی تھی وہ کیسی ہے مجھ کو، وہ میرے ساتھ مذاق کیا انہوں نے، اچھا، انہوں نے میرے ساتھ کوئی اور ہی چیز لگا دی تھی، وہ مجھے کہتی ہے آگے سے بولتی ہے کہ وہ بابا کھبے ہو جاؤ، اچھا، میں کھبے ہو گیا، پھر کہتی ہے سجے ہو جاؤ، پھر میں سجے ہو گیا، پھر کہتی ہے بیٹھ جاؤ، اچھا، ہاں جی، میں کہا پتہ ڈریس بتاؤ، تم تو میری پریڈ شروع کرا دی، پھر صحیح جناب بات ہے، کہتے ہیں لمبے پہ جاؤ، اچھا، یہ تو بندروں کا تماشا ہو گیا شروع۔ ہاں جی، یہ تو حال ہوا میرا۔ اچھا خیر جناب پٹھی صاحب، بات یہ ہو رہی تھی جی کہ یہ جو بڑے بڑے افسر ہیں، اب دیکھیں نا یہ جو الیکشن بل کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، ہمارے امیدوار جو ہیں، جی جی، یہ کام نہیں کرتے نا، بالکل یہ ایسا ہی نہیں کرتے تو پھر ہمیں خود جا کر شہروں میں خجل خوار ہونا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے جی۔ بس مجھے 2-3 خبریں میں نے پڑھی تھیں، میں نے کہا ذرا اس کے بارے میں بھی آپ سے کوئی رائے لے لینا۔ ایک خبر میں نے سنی تھی جی کہ جو شہد کی مکھیوں نے نا حملہ کیا کسی امریکی ایئرپورٹ پہ، تو فلائٹ ہی لیٹ ہوگی اس کی۔ اچھا، ہاں جی، او ہو، کہ شہد کی مکھیاں اتنی کوئی طاقتور چیز ہوتی ہیں۔ مکھیوں کا چھتا جو ہوتا ہے نا، جی جی، اس پر اگر کوئی پتھر مار دے یا کچھ کو چھیڑ دے نا تو وہ پیچھے لگ جاتی ہیں، ہاں اور پھر فلائٹ تو ظاہر لیٹ ہونی تھی۔ جی، ہاں جی، ہمارے یہاں تو چھتا نہ بھی ہو تو یہ ہماری ریل گاڑیاں ویسے ہی لیٹ ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، تو اب مجھے جہاز کے لیٹ ہونے کے سے یاد آ گیا ہے جی، کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، ایک ہمارا ادھر ہوتا تھا، کافی لمبا آدمی تھا، عالم چنا اس کا نام تھا۔ جی جی، بالکل، وہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کی۔ ہاں جی، جی، تو وہ جناب جہاز میں گیا تھا باہر کے ملک کسی، اچھا، تو اس کو وہاں پہ جو ہے نا جو جہاز کا ہوتا ہے نا وہ واش روم کہتے ہیں یا لیٹرین جو ہوتی ہے، ہاں وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، میرا شاید بچوں کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہے، جی جی، اس میں وہ جا نہیں پا رہا تھا۔ ہاں وہ تو بڑا پرابلم ہوگا۔ ہاں جی، وہ جا نہیں رہا تھا اس میں، پھر اس کے لیے جہاز کو انہوں نے ترکی کے روکا جناب، اس کے لیے روکا۔ اچھا، وہ سنا اترتے جنگلوں کی طرف بھاگ گیا، جیسے ہمارے پوٹھوار میں بھی لوگ جاتے ہیں کھیتوں کی طرف۔ ہاں بالکل، پٹھوار میں اچھا، ابھی بھی۔ اسی سے مجھے یاد ہے پچھلے دنوں جو آپ کو پتہ ہے نا کہ چاند کے گرد چکر لگا کے آئے ہیں 4 خلاباز گئے تھے امریکہ کے اور کینیڈا کے، وہ پتہ چلا کہ ان کا جو اندر جو واش روم تھا وہ خراب ہو گیا، تو میں تو بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے بیچاروں نے خلا میں کیسے گزارا کیا۔ ہاں پھر میرا خیال ہے ادھر سورج پہ چلے گئے ہوں گے۔ اب کیا کر سکتے ہیں جی، ادھر بندہ وہ جدھر گئے ہیں باہر بھی نہیں نکل سکتا،
آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں ہمارے جیسے پٹھوار میں بھی یہ دیہاتوں میں باہر کھیتوں میں جاتے تھے نا, ہاں جی, ادھر تو باقاعدہ پوری باتیں کرتے تھے آپس میں, ہاں بالکل, ادھر بیٹھے رشتے ٹائم ضائع نہیں ہوتا تھا نا, ٹائم ضائع نہیں ہوتا تھا, آپس میں سارے رشتے طے کر لیتے تھے. اچھا بابا جی, گورے بھی نا باتھ روموں میں اخباریں لے جاتے ہوتے, بیٹھ کے ساتھ جو نا اخبار بھی پڑھ لی, اپنے چھوٹے موٹے اور کام بھی نپٹا لیا. آج کل لیپ ٹاپ آ گیا ہے. ہاں جی, وہ سارے کام ادھر ہی بیٹھ کے کر لیتے ہیں, اور جس کام کے لیے گئے ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. بیماریاں بھی تو بہت لگی ہوتی ہیں نا ان کو. ہاں جی, چلیں بس ایک آخری خبر سنتے ہیں, پھر میں نے بھی کہیں جانا ہے, تو آپ بھی ذرا مصروف ہوں گے. خیر مصروف کیا ہوں گے, آپ تو اپنے شغل میلے میں رہتے ہیں یہاں پہ. اچھا, ایک نا مقابلہ حسن ہوا کسی ملک میں پچھلے دنوں, تو وہاں جو ایک کنٹیسٹنٹ تھی اس کے دانت گر گئے وہاں پہ. اور دیکھیں کہ میرے نہ دانت گر گئے ہوں. اچھا, آپ کو تو مجھے لگتا ہے دوبارہ اگنے والے ہوئے. نہیں, وہ خود میری طرح کا کوئی بوڑھا بندہ مقابلہ حسن میں چلا گیا ہوگا نا. اب حالانکہ وہ اس کو اب مطلب دانت تو ظاہر ہے ادھر اس کے گر گئے, شکر کرے وہ خود نہیں گر گیا ہے جی, اور اس کے بعد تو پھر وہ نظروں سے ہی گر گیا ہوگا. ایسا ہی ہے جی, اور دانتوں کا تو دیکھیں نا, اب دانت بڑھاپے میں تو دانت ختم ہو ہی جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہمارے ادھر ایک بندہ تھا, بوڑھا بابا تھا, ہاں جی, فوت ہو گیا, تو اس کے نقلی دانت تھے. اچھا, تو انہوں نے کہا جی کہ اب یہ نقلی دانت ان کے کیا کریں. میں نے کہا ان کو, کہتے جی ان کو بھی دفنا دیں. میں کہا رہنے تو کسی اور بابے دے کام آ جان گے, کیا کریں. صحیح بات ہے, ہاں بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. چلیں بابا جی, بہت شکریہ, آپ نے جو ہے نا ٹائم دیا ہمیں. پھر ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے, اور آپ سے گپ شپ بھی لگاتے رہیں گے, آپ سے باتیں بھی سنتے رہیں گے, اور ہمارے ریڈیو کی وساطت سے اور ہمارے جو پیج ہے اس کی وساطت سے ہمارے سامعین کو کچھ کہنا چاہیں آخر میں, تو کوئی نصیحت کر دیں. ہاں جی, میں نصیحت یہی کروں گا جی, بس اپنے ملک کے لیے دعا کریں, ہمارے ملک سلامت رہے, ہماری پاک فوج بھی سلامت رہے. آمین. اور جس طرح کے دنیا میں حالات چل رہے ہیں, یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جی پٹھی صاحب جو فتنہ فساد پیدا کرنے والے. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو, یا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ہدایت دے, اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو پھر ان کو غرق کر دے. ایسا ہی ہے, بالکل تو بھائی بس اب یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اور قوم کو اس وقت ایک رہنے کی ضرورت ہے. بالکل, اتفاق کی اور اتحاد کی ضرورت ہے جی. آپس کی جتنی لڑائیاں جھگڑے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے کوئی بھی ہیں, وہ ساری ختم کر دیں. بالکل. اس وقت ہمارا بڑا خطرے میں ہم لوگ. بالکل, چلے اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. بہت بہت شکریہ آپ کی, آخر میں بڑی اچھی آپ نے ہمارے سامعین کے ساتھ بھی شیئر کی اپنی ویوز. سامعین محترم, پروگرام بابا بہڑ آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی نشر ہوتا ہے, ہمارے یوٹیوب پہ, ہمارے فیس بک پہ خاص طور پہ. تو آپ پروگرام کو دیکھیں اور اپنی رائے ہمیں ضرور پہنچائیں, کیونکہ ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے, اور کسی بھی ریڈیو کی تاریخ میں شاید یہ پپٹ والا پروگرام فرسٹ ٹائم ہے. ابھی یہ ہمارا تیسرا پروگرام آپ سنیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں تک, لیکن یہ ہے کہ 2 پروگرام تو ہمارے نشر ہو چکے ہوئے ہیں, تو کافی اچھی فیڈ بیک آئی ہمارے پہلے پروگرام کی. تو مجھے امید ہے کہ یہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں اور یہ ساری ارینجمنٹس کرنے میں ہمیں معاونت حاصل تھی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.